خصوصاً عرب کے حکمرانوں کی مذمت کرتے ہیں. وہ اتنے بے غیرت اور بے حس ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. مجاہدین کے پاس اور نہتے مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور ہم یہاں پر بڑے بڑے محلات میں عیاشیاں کر رہے ہیں. امریکہ کی غلامی میں اتنے بڑھ گئے ہو کہ تمہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال نہیں آیا اور ان نہتے عورتوں کا خیال نہیں آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور تم اور پیپسی کولا اور کوکا کولا سپرائٹ یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرو. آج پاکستان کے حکمرانوں نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی ہے کچھ دن پہلے، اور ان کو جو فلسطینی مجاہدین، جو حماس کے مجاہدین ہیں، ان کو دہشت گرد کہا ہے. شرم مگر تم کو نہیں آتی. اور افسران کے جوتے چاٹتے ہوئے، امریکہ کے جوتے چاٹتے ہوئے گزر گئی، تمہاری ابھی تک ہوس نہیں بھری. اپنے میزائلوں کا، اپنی توپوں کا، اپنے جہازوں کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو. مجاہدین میں لکھے جاؤ، فتح آخر اسلام کی ہوگی، فتح آخر اسلام کی ہوگی. پوری ملت اسلامیہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کر کے، یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پرچم اسلام کو پوری دنیا میں بلند کر کے بتا دے، اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، رہتی دنیا تک اللہ کی توحید رہے گی، محمد کا نظام رہے گا. جو صدر ہے جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب کے، ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس پرامن احتجاجی مظاہرہ جو کہ جامعہ مسجد علی محمد کے باہر ہماری عثمان پورہ اور دیگر عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس میں انشاءاللہ اظہار خیال فرمائیں گے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ حضرت کے انشاءاللہ اظہار خیال کے بعد فوراً انشاءاللہ دعا ہوگی، تو آپ جذبہ برقرار رکھیں اور زوردار نعروں کے ساتھ جو ہے وہ اس بیان کا آغاز ہم کرتے ہیں. نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا. الجہاد 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 الجہاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نوربہم ومن عجمی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات محترم، میں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما طاہر رضا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مظاہرے کا اہتمام کیا، اور تمام گلی محلے والوں کو بھی تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس میں شریک ہوئے. ہمارے رہنما جمعیت علماء پاکستان ضلع ملتان کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد سلیم قادری صاحب مدد العالی تشریف فرما ہیں. جمعیت ضلع ملتان کے صدر جناب مولانا طارق ہاشمی صاحب اور جنوبی پنجاب کے صدر جناب فضل حبیب صاحب تشریف فرما ہیں. آج ہم یہاں پر اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھانے کے لیے جمع ہیں. حضرات محترم، میرے آقا میرے مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں. اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو تمام جسم اس کی درد محسوس کرتے ہیں. آج ہم فلسطین، غزہ، رفح میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف یہاں جمع ہیں.
اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں پر جو بمباری کی جا رہی ہے، جو بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، اور اس پر ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم مسلم حکمرانوں خصوصاً عرب کے حکمرانوں کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ اتنے بے غیرت اور بے حس ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، مجاہدین کے پاس اور نہتے مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور ہم یہاں پر بڑے بڑے محلات میں عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارے اور موت میں زیادہ وقت نہیں ہے، 5-10 سال جی لو گے، 70 سال کی عمر کے تم پہنچے ہوئے ہو، اور اپنا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں لکھوانے کے لیے اپنے مزائلوں کا، اپنی توپوں کا، اپنے جہازوں کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو، مجاہدین میں لکھے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے چیخ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ یہ مسلمان بے حس ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کل شافعی محشر سے شفاعت کی بھیک کیسے مانگو گے؟ کس منہ سے ساقیے کوثر سے جام کوثر مانگو گے؟ اور خود اور کچھ تو احساس کرو، امریکہ کے غلامی میں اتنے بڑھ گئے ہو کہ تمہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال نہیں آیا، اور ان نہتے عورتوں کا خیال نہیں آیا، اور معصوم بچوں کا خیال نہیں آیا، اور 61,000 لوگوں کی قربانی کا تمہیں خیال نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، آج یہ باری تم سمجھ رہے ہو کہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کی ہے، کل یہ باری تمہاری ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی، اور تمہیں بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، ہمیں جذبہ جہاد کی آواز کو اٹھانا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہیے۔ ابھی بات ہو رہی تھی فلسطینی کے حق میں اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور تم اور پیپسی کولا اور کوکا کولا، سپرائٹ یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ اب خدا کا خوف کرو، اور جو دکاندار یہ اشیاء بیچتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ توڑ پھوڑ کرو، لیکن ان کا بھی بائیکاٹ کر دو کہ جب تک اسرائیلی مصنوعات تم اپنی دکان سے نہیں ہٹاتے۔ پیپسی کولا اور یہ کوکا کولا، 7 اپ، سپرائٹ اور یہ چیزیں ساری، مرنڈا، یہ چیزیں جب تک تم نہیں ہٹاتے ہم تمہاری دکانوں سے کوئی چیز نہیں لیں۔ یہ جب آپ کرو گے، یہ تمہارے محلوں میں بوتلیں بک رہی ہیں، ان کو خدا کا خوف دلاؤ۔ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ بھی اس میں کوئی فائدہ ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو تم ایک بوتل پیپسی کولا کی، کوکا کولا کی یا دیگر پیتے ہو، تو یہ پیسے مسلمانوں پر گولہ بارود کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تم ان کی حمایت میں پیسہ نہیں دے سکتے، ہم ان کی حمایت میں پیسہ نہیں دے سکتے۔ ہم اس کے ذریعے مسلمانوں پر ہونے والی بمبارڈمنٹ کے لیے تو پیسہ نہ دیں، اور پھر آپ کو جاتے ہیں کہیں، آپ مہمان نوازی میں کوئی لے آتا ہے، جی اب تو آ گئی ہے پیپسی کولا، آپ کہو کہ اس کو گولی مارتے ہیں، اس کو آپ گٹر میں پھینک دو، ہمارے سے پیسے لے لو اور کوئی چیز لے آؤ۔ اپنے قوت ایمانی کا مظاہرہ کرو، اور جب تک آپ قوت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کرو گے، اور میں کہتا ہوں آج پاکستان کے حکمرانوں نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی ہے کچھ دن پہلے، اور ان کو جو فلسطینی مجاہدین، جو حماس کے مجاہدین ہیں، ان کو دہشت گرد کہا ہے۔
शर्म मगर तुमको नहीं आती। तुम्हें आज 40-45 साल हुकूमतों के मजे लेते हुए और अफसरान के जूते चाटते हुए, अमेरिका के जूते चाटते हुए गुजर गई, तुम्हारी अभी तक हवस नहीं भरी। और जब कल को मरना तुमने भी है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना है, तुमसे सवाल होगा कि तुमने मुसलमानों को बेहिसी में छोड़ दिया, और बगैर तो तुम एक औरत आफिया सदीकी को रिहा नहीं करा सके। और याद रखो आने वाला वक्त तुम्हारी ख्वातीन भी महफूज नहीं होंगी। मुसलमान हुक्मरानों, खुसूसन अरब के हुक्मरानों, आंखें खोलो और उन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों की मदद करो और बैतुल मुक़द्दस आजाद होगा। मैं आपसे कहता हूँ, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। फतह आखिर इस्लाम की होगी, फतह आखिर इस्लाम की होगी, फतह आखिर इस्लाम की होगी। वो वक्त भी आएगा, मेरे आका ने फरमाया कि ये यहूदी दरख्तों के पत्थरों के पीछे छुपेंगे। वो दरख्त कहेंगे, ऐ मुसलमान मेरे पीछे ये खबीस यहूदी छुपा हुआ है, इसको मार दे, कत्ल कर दे। फतह इस्लाम की होनी है, फतह कलमा तोयबा की होनी है। आप घबराओ नहीं, आप उनके लिए दुआएं करते रहो। जहां आपको पुकारा जाए उनके लिए आप निकलो। आप कंधे के से कंधा मिलाकर नारा लगाओ कि लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक 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 लब्बैक। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या। हजरात मोहतरम, ये वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है, जिसमें तमाम दुनिया के मुस्लिम ममालिक, तमाम दुनिया के सुन्नी, तमाम दुनिया के मुस्लिम इस तस्वीर में परोए हुए हैं। हम इस मस्जिद के सामने अपना जज्बे जिहाद को बुलंद करने के लिए, अपना नाम मुजाहिदीन के साथ खड़ा होने वालों में लिखवाने के लिए जमा है। काबिल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। कायदे मिल्लत इस्लामिया जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सूबाई सदर और मेरे महबूब कायद हज़रत अल्लामा मोहम्मद अयूब मुग़ल साहिब ज़ीद शरफ़हू ने कमाल मोहब्बतों से हालात के तनाजुर को खूबसूरत अल्फाज में पेश किया। मुजाहिद मिल्लत अल्लामा कारी ताहर रज़ा अत्तारी साहिब ने अपने इस इलाका उस्मानपुरा के गयूर बुजुर्गों और जवानों का खूबसूरत इकट्ठ करके जमीयत उलमाए पाकिस्तान की खूबसूरत बज़म और क़यादत को मदऊ करके इलाकाई उलमा मुअज़्ज़िज़ीन अमायदीन को इकट्ठा करके प्रेस के खूबसूरत हज़रात और जनाब यूसुफ अत्तारी साहिब और IM न्यूज़ के जो अहबाब हैं उनकी मोहब्बतों से ये जो एहतजाजी मुज़ाहिरा है, जिसका बुनियादी मकसद फ़ज़ल हबीब साहिब की तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लामा तारिक हाशमी साहब की अज़मत को सलाम करके अर्ज़ गुज़ारी करता हूँ। बुनियादी मकसद है हुकूमत वक्त को बावर करवाना कि मुल्क पाकिस्तान के तमाम बाशिंदगान इस बात पर इजहार अफसोस कर रहे हैं कि जो काम हुकूमतों का था, फौज का था कि अहले फ़लस्तीन के साथ भरपूर तावन किया जाता, उनकी हिफाजत के लिए मुमकिना अक़दामात किए जाते, सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके जो भी मुमकिन हद तक था उनकी सरपरस्ती और मुआवनत की जाती, ये अक़दामात किए जाने थे, लेकिन वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। हम आज के इस एहतजाज पे हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जो कुछ मुमकिन हो सके मुल्क पाकिस्तान का हर साहिब ईमान माली तौर पर, जानी तौर पर, मामलाती तौर पर हुकूमत इशारा करे,
انشاءاللہ تعالی تمام تر ہمارے وسائل فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے لوگوں کے لیے پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک شہداء کے درجے بلند کرے، جو کرب میں ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے اور اتحاد امت کی فضا قائم فرمائے۔ اور آج کا یہ جو مظاہرہ ہے فلسطین کی حمایت میں اور ظالمین کی مذمت میں، اللہ پاک اس کے شرکاء اور بانیان کو جزائے خیر دے، اور اللہ اپنی خاص فضل و کرم سے سرکار کی نگاہ کرم سے کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا ذمہ دار فرد اللہ رہنمائی کے لیے دے جس کے اندر عمر فاروق جیسی جرأت ہو، جس کے اندر محمد بن قاسم جیسی جوانی ہو، جس کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ ہو، جو پوری ملت اسلامیہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کر کے یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پرچم اسلام کو پوری دنیا میں بلند کر کے بتا دے اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، رہتی دنیا تک اللہ کی توحید رہے گی، محمد کا نظام رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب طارق ہاشمی صاحب انشاءاللہ دعائیں خیر فرمائیں گے۔ جناب اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور قائد محترم کلمات دعا ارشاد فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک جتنے شرکاء ہیں جو بساط تھی اللہ تیرے بندوں کی محبت میں رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ اظہار عقیدت کے لیے اکٹھے ہوئے، جناب طاہر رضا عطاری صاحب اور ان کی اس جامع مسجد علی محمد کے جو نمازی ہیں، منتظمین ہیں، اس خوبصورت محلے کے عشاق لوگ ہیں، جوان بچے سب اللہ ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے اور تیرے بندوں سے وفا نبھانے کے لیے یہ ہمارے بزرگ ضعیف العمری اور علالت کے باوجود اللہ تیری بارگاہ میں نیاز مندی کے لیے حاضر، اللہ قبول فرما اور ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ۔ اے اللہ فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما، اے اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ جو شہداء ہیں درجے بلند فرما، جو کرب و تکلیف میں ہے ان کی غیبی مدد فرما، اتحاد امت کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کے جو سربراہان ہیں انہیں متفقہ طور پر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ یہود و نصارہ جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں وہ اس بات کا خوف، وہی خوف جو عمر پاک کا کفار کے دل پر تھا، اہل ایمان کا وہ خوف جو جناب والا باطل قوتوں کے ذہن و شعور پر طاری تھا، اے اللہ ایسا اتفاق اہل ایمان میں پیدا فرما کہ پھر وہی عروج آ جائے، وہی بہاریں آ جائے۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، غزہ والوں کو آزادی نصیب فرما، کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ ترقی اور اتحاد عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس احتجاجی ریلی کے جو ہمارے بزرگ کھڑے ہیں میں سب کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ یہ جو ہمارے میڈیا والے MYA اسلامک چینل والے یوسف عطاری صاحب اور IM نیوز والے صاحب ہیں، اور یہ جو پیچھے بینر لے کر مسجدیں اور مختلف قسم کے چارٹس لے کر جھنڈے لے کے کھڑے ہیں، میں سارے بچے اور جوانوں کے لیے، سارے بزرگوں کے لیے، طاہر رضا عطاری صاحب آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے عثمان پورہ کے لوگوں اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے اور تمہارے جذبوں کے صدقے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔